أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جناب رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے قیامت تک. علماء فرماتے ہیں یہاں ذکر سے مراد قرآن پاک ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ نے اتنا بڑا اعجاز رکھا ہے، جس نے بھی قرآن پاک کو سنا اور پڑھا وہ اپنے باطل عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ حق پر آنے پر مجبور ہو گیا. بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے اور قرآن کریم کی تاثیر اتنی ہے اور اعجاز اتنا ہے قرآن کریم کا کہ ایک چھوٹا سا ننھا بچہ بھی جس کی عمر 5 سے 7 سال تک ہو، وہ بھی اگر اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہے تو وہ آسانی محفوظ کر سکتا ہے. تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی کی، قرآن کریم بھی کی. تورات میں بھی اللہ نے تورات کا بھی ذمہ داری لی تھی، انجیل کی بھی لی تھی، لیکن تورات کو یہودیوں نے بدل دیا. آج بھی کسی یہودی کے پاس اصل تورات کے نسخے موجود نہیں، کسی عیسائی کے پاس اصل انجیل کے نسخے موجود نہیں. یہ قرآن کریم کا اتنا بڑا اعجاز ہے کہ الحمدللہ آج جو ہمارے پاس 30 سپارے وہ الحمدللہ محفوظ ہیں. صحابہ اکرام نے کتنی بڑی قربانیاں دے کر یہ قرآن کریم کو اس امت تک پہنچایا. یہ کتنا بڑا صحابہ اکرام کا اس امت پر احسان ہے. قرآن کریم کی تاثیر اتنی ہے، اعجاز یہ ہے کہ کوئی اگر حفظ کرنا چاہے تو 3 دنوں میں بھی قرآن کریم کو حفظ کر سکتا ہے. بہت سارے علماء گزرے ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، یہ فقہ کے بہت بڑے امام گزرے. انہوں نے 1 ہفتے کے اندر قرآن کریم مکمل کیا. 1 ہفتے کے اندر جب یہ داخلہ لینے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسباب تشریف فرمائی تو امام صاحب نے فرمایا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اس بچے کو داخلہ دیتے ہیں جو اس وقت بچے تھے. امام صاحب نے فرمایا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں اس بچے کو داخلہ دیتا ہوں جو قرآن کا حافظ ہوگا، کیونکہ امام صاحب کا کام کا مسائل کا استنباط کرنا اور علماء احناف ان کا ایک طرز عمل یہ رہا ہے جب بھی یہ مسائل کا استنباط کرتے ہیں تو سب سے پہلے استنباط جو ماخذ بناتے ہیں وہ کتاب اللہ کو بناتے ہیں، قرآن کریم کو ماخذ بناتے ہیں، پھر حدیث کو بناتے ہیں. آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن نہیں، فقہ حنفیہ ہی ہے کہ ان کا ماخذ کا طریقہ یہ ہے پہلے قرآن سے ماخذ پھر حدیث سے. تو امام صاحب نے امام محمد کو واپس بھیج دیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ 1 ہفتے کے بعد ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ پھر کیسے آنا ہوگا؟ فرمایا الحمدللہ میں نے 1 ہفتے کے اندر قرآن کریم حفظ کر لیا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے 1 ہفتے کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرنا. تو آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، میں تو یقین کرے ممنون اور مشکور ہوں مولانا اسامہ صاحب کا جو اس ادارے کے پرنسپل ہیں اوکاشا قرآن اکیڈمی کے، مولانا میاں مصعب صاحب ہو گئے، مولانا امیر حمزہ صاحب، مولانا اوکاشا صاحب جس کے نام سے یہ ادارہ ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یقین کریں یہ ادارہ ایسے ایسے ہیرے تراشتا ہے جو ان کو امت کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اس ادارے کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. آج بھی مولانا اسامہ صاحب نے اس مقصد کے لیے یہ طلباء کو جمع فرمایا تاکہ طلباء سالانہ امتحان کے آنے سے پہلے ان کی منزلیں جو ہے نا وہ پختہ ہو جائیں. آج دینی مقابلہ ہے تو پورے قرآن کریم میں ہم 12 سوال کریں گے. جو بچہ قرآن کریم کا حافظ ہوگا اس سے کتنے سوال کریں گے؟ 12 سوال کریں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح جس سے کم سپارے 5 ہیں یا 5 سے نیچے ہیں تو اس سے ہم انشاءاللہ 2 سوال کریں گے. جو بچہ اچھا سنائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی انعام سے بھی نوازیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.